اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ لٹریچر کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور لٹریچر کا جو رول امیجننگ دا فیوچر میں ہوتا ہے اس کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ لٹریچر پر کچھ ابتدائی گفتگو کرتے ہوئے ہم لوگ کانسنٹریٹ کریں گے فکشن پر، کیونکہ فیوچر کو امیجن کرنے کا سب سے زیادہ کام وہیں پر انجام پاتا ہے۔ کوئی ایکیڈمک ڈیفینیشن کے دینے کے بدلے اگر ہم ایگزامپلس دیکھیں تو یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں اندھا ہوں، یہ اپنے آپ میں ایک اندھے کے لیے فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہوگا، لیکن اس اندھے کا یہ کہنا کہ یہ دنیا کتنی حسین ہے مگر افسوس کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، یہ ایک ادبی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ادب ہے، یہ لٹریچر ہے، کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، لٹریری اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کہنا کہ سگریٹ کی لت کا چھوڑنا مشکل ہے، یہ اپنے آپ میں ایک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا، ایک قول جو مارک ٹوین سے منسوب ہے کہ گیونگ اپ اسموکنگ از the easiest thing I know because I have done it thousands of times، یہ اپنے آپ میں ایک ادبی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ادب ہے۔ یہ کہنا کہ زندگی کو جینے کا ہنر سیکھنا چاہیے، یعنی کہ ہر آدمی زندگی نہیں جیتا ہے، ذرا اچھے سے جیا کیجیے۔ اور ابراہم لنکن کا یہ کہنا کہ in the end it's not the years in your life that counts, it's the life in your years، یہ اپنے آپ میں ادب کہلاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہر دور میں کچھ لوگ غالب رہتے ہیں، یہ ایک سچائی ہے اپنے آپ میں، ہم میں سے ہر ایک واقف ہے، لیکن جب جارج اورویل یہ کہتا ہے کہ whoever is winning at the moment will always seems to be invincible، کہ ہر آدمی جو اس وقت حال میں جیت رہا ہو وہ اپنے آپ میں ناقابل تسخیر لگتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ادبی جملہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جیتتا رہتا ہے اور ہر کوئی انوینسیبل، ہر کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ محنت لگاتار کیجیے، آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، یہ ہم میں سے ہر ایک سنتا رہتا ہے، ہر ایک کہتا بھی رہتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن جب آئنسٹائن اس بات کو اس طرح سے کہتا ہے کہ it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer، ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، میں بس مسائل کے ساتھ ذرا زیادہ دیر تک رکا رہتا ہوں، تو اس بات میں ذرا اور ایک نئی شان پیدا ہو جاتی ہے، اسی شان کو آپ ادب کہتے ہیں، لٹریچر کہتے ہیں۔ تو ادب ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کی روشنی میں ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ نام ہے حسن کلام کا اور حسن تاثیر کا، اسی کو آپ ادب کہہ سکتے ہیں کہ بات کو، جو بات آپ کو کرنی ہے، کوئی نئی بات نہیں کرنی ہوتی ادب میں، بات وہی کرنی ہوتی ہے، بس اسی بات کو ذرا خوبصورت طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اسی بات کو ذرا حسین بنا کر پیش کرتے ہیں، اس میں حسن کلام اور حسن تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، تو اس بات کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے، اسی چیز کو آپ ادب کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا بلنڈر اور مسٹیک ہے کہ وہ ادب کو ذرا سیکنڈری اور ٹرشری چیز قرار دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سائنس کی اپنی امپورٹنس ہے، کچھ لوگ جو زیادہ رحم اور احسان کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ سوشل سائنس کی امپورٹنس پر آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ادب کو تھوڑا نگلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں جہاں نیچرل سائنس اور ٹیکنالوجی کی اپنی اہمیت ہے، جہاں سوشل سائنس اور انسانوں کو سمجھنے کی اپنی اہمیت ہے، ہیومینٹیز کی، ہرمینیٹکس کی، جہاں سب ساری چیزوں کی اہمیت ہے، وہیں لٹریچر کی اور ادب کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ لٹریچر وہ چیز ہے جو ماضی سے آپ کو، پاسٹ سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے۔ یہاں میں ہسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہسٹری آپ کو کنیکٹ کرتی ہے پاسٹ سے، لیکن وہ ایک دوسرے ڈھنگ سے کنیکٹ کرتی ہے، لٹریچر آپ کو ایک دوسرے ڈھنگ سے کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ صرف اور صرف لٹریچر ہے جو آپ کو مستقبل سے، فیوچر سے کنیکٹ کرتا ہے اور مستقبل کا خواب دکھاتا ہے۔ یہ لٹریچر کا ایک خاص موضوع ہے اور ہمارا اس وقت ایمفیسس اسی پر رہے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری ہدایت بھیجی اس کو ادبی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا، جہاں اس کے علمی معجزات بہت ہیں، وہاں اپنے آپ میں قرآن ایک ادبی معجزہ ہے۔ جس آیت کے ساتھ ہم نے شروعات کی، اس آیت میں چیلنج ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ اگر تم اس قرآن کو منظم میں اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مانتے ہو، تو اس جیسی کوئی سورہ بنا کر پیش کرو۔ تو یہ لٹریچر کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں تھیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے، اس ڈیبیٹ میں فی الحال پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کہ ادب اور لٹریچر جو ہونا چاہیے وہ پرپزفل ہونا چاہیے، وہ پرپز لیس نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر وداؤٹ آبجیکٹیو ہوگی تو وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہونا چاہیے، وہ آبجیکٹیو جتنا اچھا ہوگا اس چیز کو اتنا اچھا بنا دے گا۔ تو ادب جو ہے اور لٹریچر جو ہے وہ بھی آبجیکٹیو اس کا ہونا چاہیے، وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا، انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ میرا سوچنا، میرا عمل، میرے خیالات، اس میں سے کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہوتی۔ تو نیوٹرلٹی کے ہر دعوے سے مبرہ ہو کر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ
میرے پاس ایک پرپس ہونا چاہیے اور وہ پرپس اچھے سے اچھا ہو، اس پر میرا اختیار ہے اور اسی حساب سے اس کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب لٹریچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوئٹری بھی آتی ہے، پروز بھی ہے، اور اس تمام تفصیلات پہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ پروز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں فکشن شامل ہے، نان فکشن شامل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ فیوچر کو امیجن کرنے کا کام زیادہ تر فکشن میں انجام پاتا ہے، تو ایمفیسس ہم ذرا فکشن پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ فکشن میں ناولس بھی شامل ہیں، شارٹ سٹوریز بھی شامل ہیں، حکایتیں، فیبلز، فیری ٹیلز، پلیز، ڈرامے، ہر طرح کی چیز اس میں آپ شامل سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے فکشن ایز اے ہول پر بحث کرنی ہے، اس کی کسی خاص صنف پر، خاص کیٹیگری اور جانر پر بحث کرنے کا فی الحال مطلب نہیں ہے، پورے فکشن ایز اے ہول ہم لے رہے ہیں۔ فکشن کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی واضح ہے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کوئی الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل ڈیمانسٹریبل ہے۔ آپ چاہیں تو ہر ایک آپ میں سے یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے کہ فکشن زیادہ افیکٹو ہے بات کی ترسیل اور ابلاغ اور کمیونیکیشن کے لیے، یا نان فکشن زیادہ افیکٹو ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر خود اپنے آپ پر ایکسپیریمنٹ کیجئے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کو بٹھا کر محنت پر، ہارڈ ورک پر، پرسیورنس پر، مستقل مزاجی پر، لگاتار محنت کرنے پر 1 گھنٹہ آپ کو لیکچر دیتا ہے۔ وہ 1 گھنٹہ آپ کے لیکچر آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوگا، زیادہ مفید ہوگا، آپ اسے زیادہ سیکھیں گے، یا اگر ایک آدمی آئے اور 2 منٹ کے اندر آپ کو کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنائے، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خرگوش جو ہے وہ بہت زیادہ قابل، دوڑنے کی صلاحیت اور ان سب کے باوجود کچھوے سے ہار جاتا ہے، کیونکہ کچھوا جو ہے وہ سلو اینڈ اسٹیڈی پروگریس کرتا رہتا ہے۔ تو ایک بچے کو جب آپ یہ دونوں چیزیں دیں گے تو پریفریبل ہے کہ وہ لیکچر کو سوتے ہوئے گزارے گا، لیکن کہانی کو بڑی انٹرسٹنگ سنے گا، اور اس کے بعد وہ اس کہانی سے جو نتیجہ اخذ کروانا ہم چاہتے ہیں، اس نتیجے کو اخذ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ شیخ سعدی کی حکایت کی ایک مثال لیں کہ اگر آپ کسی انسان کو شکر کا سبق پڑھانا چاہیں تو اس کو شکر پر آپ جتنا فلسفیانہ لیکچر دیں گے اس کا ایک حد تک فائدہ ہوگا، لیکن اس کو شکر بالکل انکلکیٹ ہو جائے گا جب وہ شیخ سعدی کی یہ حکایت سنے گا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے جوتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے تھے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو ایک لنگڑے سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم سے کم میرے پیر تو ہیں، جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا۔ تو انسان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے اور شکر کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کس طرف کی چیزوں کی طرف دھیان جانا چاہیے، اس میں جو سبق اس حکایت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے شاید بڑے بڑے لیکچرز کے تھرو نہ مل پائے۔ قرآن میں فکشن تو نہیں ہے، لیکن واقعہ نگاری کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح واقعات، سچے واقعات ہمارے سامنے دلیل کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور اپنی افیکٹونیس میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو قرآن میں جہاں مختلف انبیاء کے قصے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص بھی، یعنی آپ بیسٹ پیرابل کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ قرار دیا گیا۔ احادیث میں بھی اس ٹول کا استعمال کیا گیا ہے۔ میں واقعات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اس ٹول کو ایمفیسس کرنے کے لیے ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس میں یہ ٹول استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث سیدھے سیدھے ایسے ہو سکتی تھی کہ جو آدمی حرام کا استعمال کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہاں پر واقعہ نگاری ہو رہی ہے اور نریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ لمبا سفر کر کر آتا ہے، وہ بہت پریشان ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، کپڑے گندے ہیں، وہ تھکا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ پکارتا ہے اے رب اے رب، اور پوری سچویشن ایسی بنتی ہے کہ اللہ کا اس بندے پر رحم ہونے والا ہے۔ حالانکہ آپ پھر یہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کا پینا حرام ہے، لیکن اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام کے پہنے ہیں، تو بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک دوسرا امپیکٹ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہ جو آدمی حرام کا استعمال کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو امپیکٹ ہے فکشن کا، واقعہ نگاری کا، نریشن کا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تو اس واقعہ نگاری کا استعمال آپ صحیح واقعات کو بیان کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال قرآن و حدیث کے ایگزامپل کے تھرو وہ باتیں آ گئی، لیکن ہم فکشن پر یہاں فوکس کریں گے کیونکہ فکشن میں آپ کو بہت زیادہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ امیجن کر سکیں، اور اصل کھیل یہاں پر امیجنیشن ہی کا ہوتا ہے کہ ایک فکشن رائٹر ہے، ایک ناول نگار ہے، وہ کس طرح سے اس چیزوں کو امیجن کر رہا ہے۔ اور امیجن کرنے کا کام یہ صرف فیوچر میں نہیں ہوتا ہے بلکہ پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے، پاسٹ میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ علی گڑھ میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک ناول ایسا لکھ رہے ہیں جس میں ایک کردار، ایک کیریکٹر جو ہے وہ پیرس کا ہے، تو اب آپ ایسی تصویر کشی کیسے کرتے ہیں، کیسے امیجن کرتے ہیں پیرس کو کہ ایک آدمی جو پیرس کا رہنے والا ہو وہ بھی سوچے کہ جو رائٹر ہے وہ واقعی یہیں پر رہ کر اس بات کو لکھ رہا ہے کیونکہ وہ یہاں کے گلی کوچوں سے واقف ہے، یا ایسا امیجن کر رہا ہے ان چیزوں کو جو کہ بالکل ریئل لگتی ہیں۔ اگر آپ ایسا امیجنیشن کر رہے ہیں جو کہ امیجنیشن لگ رہا ہے، ریئل نہیں لگ رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیجنیشن اپنے آپ میں ریئلسٹک ہونا چاہیے، یعنی لوگ ایسی باتیں امیجن کرتے ہیں جو ریئل نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ریئلسٹک لگتی ہیں۔
جیسے اسٹار وارز کی مثال لیجیے یا باقی اور اس جو سپر ہیرو کی کہانیاں ہوتی ہیں، کامکس ہوتی ہیں، موویز ہوتی ہیں، ان کی مثال لیجیے، تو ان کا امیجنیشن بالکل انریل ہوتا ہے. یہ دیکھنے والے کو پتا ہے، لکھنے والے کو پتا ہے، ایکٹنگ کرنے والے کو پتا ہے، سب کو پتا ہے یہ ساری باتیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ریئلسٹک نہ ہو تو پھر اس میں جو بیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ امیجنیشن جو ہے وہ اصل پاور ہے فکشن کا. اس امیجنیشن میں اس بات کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے، یا اس بات کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے، ٹیکنیکل حوالے سے، کہ وہ امیجنیشن اپنے آپ میں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ امیجنیشن آپ کو صحیح کام کے لیے ابھار رہا ہے یا غلط کام کے لیے ابھار رہا ہے. یہ دھیان دیا جاتا ہے کہ وہ امیجنیشن پاورفل ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہمارا امیجنیشن پاورفل ہو اور لوگوں کو صحیح گائیڈنس بھی دے، لوگوں کو غلط گائیڈنس نہ دے. لیکن اگر آپ کا امیجنیشن پاورفل ہے تو آپ چاہیں تو لوگوں کو مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ فکشن کا استعمال کر کے کیا جا رہا ہے. یہ موویز جو ہیں یہ فکشن ہے، یہ ناولس جو ہیں یہ فکشن ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ان کے ذریعے کس طرح سے گمراہیاں پھیلتی ہیں یہ آپ اس سے واقف ہیں. تو چنانچہ اس بات کی مثالیں ملتی ہیں فلسطین میں یا دیگر علاقوں میں، شرق اوسط کے، ویسٹ ایشیا کے مختلف علاقوں میں، جہاں پر باقاعدہ فحش فکشن تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ نوجوانوں کو کرپٹ کیا جا سکے. ایک زمانے میں اس کی مثالیں ملتی تھیں. تو اور یہ سلسلہ اب والنٹریلی جاری ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور ادارے بن چکے ہیں جو اس طرح کے فکشن کو فروغ دے رہے ہیں، اور فکشن کی یہ امپورٹنس ہے، اس لیے ایسا ہوتا رہتا ہے. کیونکہ آپ فکشن کا استعمال کر کے ریڈر کو کسی بھی کاز سے ایمپیتھائز کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. کچھ مثالیں یہاں پر ہم لے لیں تو میرے خیال میں گفتگو جو ہے وہ بہت گراؤنڈڈ ہو جائے گی. ٹالسٹوئے کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاں پر یہ بڑے مفکر نظر آتے ہیں، وہاں پر انہوں نے فکشن کی رائٹنگز بھی کی ہیں. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ فکشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بہت سارے فلاسفرس نے فکشن کے ٹول کو استعمال کر کے اپنے پیغام کی ترویج اور اشاعت کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے پیغام کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹالسٹوئے جو ہیں انہوں نے ان کے خصوصاً 2 ناولز جو قابل ذکر ہیں، وار اینڈ پیس اور اینا کیرینینا، بہت طویل تفصیلی ناولز ہیں. ان ناولز میں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی تھیوری دینے میں کامیاب ہیں، اور ان کی تھیوری یہ ہے کہ ہسٹری کو شیپ کرنے میں بادشاہوں کا، بڑے بڑے جنرلز کا، پولیٹیکل لیڈرز کا ہاتھ نہیں ہوتا. یہ ہسٹری جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی شیپ ہوتی ہے، اور اس کو ماسز شیپ کرتے ہیں. اور اس ماسز کے ذریعے ہسٹری جب شیپ ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹلی وہ کچھ لوگوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہے کہ فلاں بادشاہ کا یہ کارنامہ ہے اور فلاں جنرل کا یہ کارنامہ ہے. مثال کے طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک جنگ جب ہوتی ہے، بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، تو اس جنگ میں جنرل کی کیا اسٹریٹجی تھی اور فوج نے کیا حکمت عملی اختیار کی اور فوج کی قیادت نے کیا لیکچر دیا لوگوں کو، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اتفاقی طور پر کسی فوج میں کے فوجیوں میں کوئی کارنامہ انجام دیا، اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہو گئی، اس فتح کو اٹھا کر اس بادشاہ کی طرف یا اس جنرل کی طرف منسوب کر دیا گیا. شاید اس فلسفے کو بہت اچھے سے میں بیان نہیں کر پایا ہوں، لیکن اس طرح سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ وہ ناول پڑھیں گے تو پورے طور پر آپ کو یہ چیز جو ہے، یہ تھیسس جو ٹالسٹائے دینا چاہ رہے ہیں، اس کو امبائب کر لیں گے. تو اپنے تھیسس کو ایک پروز رائٹنگ میں ایک ایسے کے طور پر یا ایک مقالے کے طور پر وہ پیش نہیں کر رہے ہیں ٹالسٹائے، لیکن ایک بڑا سا ناول انہوں نے لکھا اور اس ناول میں اس تھیسس کو انگروس کر دیا، امبائب کر دیا، اور اب جو ریڈر ہے وہ بالکل اس تھیسس کو اس نے اختیار کر لیا. اسی طرح جارج آرویل آپ دیکھیں، ان کی کتاب چاہے اینیمل فارم ہو یا 1984 ہو، اس میں انہوں نے ایک کمیونسٹ ڈسٹوپیا کو امیجن کیا ہے کہ اگر کمیونزم غالب آ جاتا ہے ہر علاقے میں. 1984 میں لندن کا منظرنامہ ہے. اینیمل فارم میں تو خیر انہوں نے ایک زو، ایک غلہ امیجن کیا ہے. تو اس امیجنیشن کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ اب غالب آ چکا ہے کمیونزم، اب سینیریو کیسا ہوگا. تو یہ جو کمیونسٹ ڈسٹوپیا انہوں نے امیجن کیا ہے، اس کے حساب سے وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں اس وقت، اور تصویر کشی کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ چیز غالب آ جاتی ہے. اس زمانے میں ان کے سامنے جو حالات تھے، وہ کمیونزم تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگوں کو متاثر کر رہا تھا. جارج آرویل نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر جس چیز کی آپ وکالت کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ ایکوالٹی کا علمبردار سمجھتے ہیں، وہ اگر غالب آ جاتا ہے تو دیکھیے یہ منظرنامہ ہوگا جو میں آپ کے سامنے کھینچ کر بتا رہا ہوں. تو ان کے ناولس جتنے بھاری پڑے ہوں گے کمیونزم پر، میرے خیال میں بہت سارے کرٹیسزم جو کمیونزم کا کیا گیا اتنا بھاری اکیڈمک کرٹیسزم نہیں پڑا ہوگا جتنا جارج آرویل کے یہ خصوصاً یہ 2 ناول کمیونزم کو بھاری پڑے ہوں گے. دوستوسکی ایک فکشن رائٹر ہیں، بہت سارے ناولس انہوں نے لکھے ہیں. کرائم اینڈ پنشمنٹ کا اگر میں ذکر کروں جو ان کا ون آف دا موسٹ فیمس ناولس ہے، اس میں انہوں نے اس تھیسس کو دینے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں جو بہت ایکسیپشنل قسم کے انسان ہوتے ہیں، ان کے لیے رولس اینڈ ریگولیشن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ رولس اینڈ ریگولیشن جو ہوتے ہیں وہ
درمیانے قسم کے ایوریج قسم کے لوگوں کو گورن کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان ایکسیپشنل صلاحیت کا حامل ہو اس کے لیے رولس اینڈ ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے، وہ آدمی رولس اینڈ ریگولیشن شیپ کرے، ان کو فالو کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح کی تھیسس اپنے اس ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ کے ذریعے انہوں نے دینی شروع کی۔ ایک دو مثالیں اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس تھیم پر آتے ہیں باقاعدہ۔ آئن رینڈ نے اپنے بہت سارے ناولس لکھے، یہ بھی جارج آرویل کی طرح کمیونزم کے خلاف لکھتی ہیں اور اپنا ایک الٹرنیٹیو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انہوں نے جو ناولس لکھے ان میں وی دا لیونگ، فاؤنٹین ہیڈ اور خصوصاً ایٹلس شرگڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ناولس ہیں۔ ان ناولس میں جو کیپٹلسٹ اور مٹیریلسٹ اور انڈیویجولسٹ پرسپیکٹیو سے لکھے گئے ہیں، بہت کامیابی کے ساتھ یہ اس ورلڈ ویو کو، کیپٹلسٹ ورلڈ ویو کو کمیونسٹ ورلڈ ویو کے بالمقابل پیش کرنے میں کامیاب نظر آتی ہیں۔ کنٹمپرری ایک ایگزامپل اگر لے لیں تو ڈین براؤن کا ایگزامپل لیتے ہیں، جنہوں نے اپنے ناولس کے ذریعے خصوصاً ڈاوینچی کوڈ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کے ذریعے اور اس طرح کے 2-3 ناول اور انہوں نے لکھے ہیں، کرسچینٹی کے سمبلزم کی اور کیوریوسٹی، جو ریڈر کی کیوریوسٹی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، مطلب کرسچینٹی پر اتنی باتیں ینگ جنریشن میں نہیں ہوئی تھی، ڈین براؤن کے ناولس کے ذریعے اس بات پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی اور بہت سارے لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ ڈین براؤن ہی کا ایک اور ناول ہے جو انفرنو ہے، اتنا زیادہ فیمس نہیں ہوا وہ، لیکن اس میں بھی وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاپولیشن کا جو پرابلم ہے اس کو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آرگویبلی مالتھس کے بعد مالتھس کی تھیوری کو اتنے اچھے سے اس کا ایکسپوزیشن نہیں کیا گیا ہوگا جو کہ ڈین براؤن نے اپنے فکشن میں اس ناول میں اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے اپنی جو تھیسس ہوتی ہے، اپنا جو آرگومنٹ ہوتا ہے، اس کو کسی مقالے یا کسی تقریر میں شیپ دینے کے بدلے ناول اور فکشن کے ذریعے جو فکشن رائٹرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں اور پروسنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے صرف اتنا نہیں ہوتا، اس سے آگے کی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے assumptions۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ہی یہ کہا اپنی گفتگو کے دوران کہ کسی انسان کا نیوٹرل ہونا ممکن نہیں ہے، ہر انسان کے پاس اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھی ایمانداری کے ساتھ اپنے پرسپیکٹیو کو اکنالج کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے پرسپیکٹیو کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا پرسپیکٹیو کیا ہے، تو وہ خود سوچتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں تھا۔ تو نیوٹرل ہونا امپاسبل ہے انسان کے لیے۔ تو جو رائٹر اپنی تحریر لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، مقالہ لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے یا کچھ بھی لکھتا ہے، اسی طرح یہ بات اس کے لیے بھی صحیح ہے کہ جو فکشن لکھتا ہے اس کے اندر بھی کچھ انڈر لائنگ assumptions ہوتے ہیں، اور وہ انڈر لائنگ assumptions جو ہیں وہ لوگوں کو، قاری کو، ریڈر کو متاثر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ assumption کہیں بھی ریٹن صورت میں موجود ہوں، عام طور پر assumptions unwritten ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا امپیکٹ ریڈر پر ہوتا ہے۔ میں مثال دوں گا ایچ جی ویلز کی۔ ایچ جی ویلز نے خوب سائنٹیفک ناولس لکھنے کی کوشش کی، سائی فائی جس کو آپ تو کہیں گے۔ ان ناولس میں چاہے وہ ٹائم مشین کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ چاند پر جانے کے تعلق سے ان کا ایک ناول ہے، اسی طرح ان کا ایک ناول ایلین اٹیک کی طور پر ہے کہ مارس سے جو ایلین ہیں وہ ارتھ پر اٹیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سائی فائی ناولس انہوں نے لکھے ہیں۔ اس میں اس کو پڑھنے والا ایچ جی ویلز کا جو ڈاروینین ازمپشن ہے کہ انسان کا ایوولوشن ہوتا ہے یا مخلوقات کا ایوولوشن ہوتا ہے، اس کو امبائب کر لیتا ہے، حالانکہ ایک جگہ بھی ایچ جی ویلز نے ڈاروین کو صحیح ثابت کرنے کی، ڈاروین کی وکالت کرنے کی، ڈاروین کے جو کرٹیکس ہیں ان کو جواب دینے کی، منہ توڑ جواب دینے کی کہیں کوشش نہیں کی ہے، لیکن ان ناولس کا ایسا ازیوم کر کے چلتے ہیں، وہ ایک جیسے 2+2=4 یہ ازیوم کر کے کوئی چلے، بالکل ایک کائناتی اور آفاقی اور یونیورسل ٹروتھ کے طور پر، اس طرح سے وہ ڈاروین کی تھیوری کو ازیوم کرتے ہوئے چلتے ہیں اور ریڈر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح آپ آئن رینڈ کی مثال لیں یا دیگر جو ناول نگار ہیں ان کی، بہت سارے جو ویسٹرن ناول نگار ہیں ان کی مثال لیں، تو آپ پائیں گے کہ حیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل تار تار نظر آتا ہے، اور ریڈرز کے سامنے یہ کوشچن ہی نہیں ارائز ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یعنی اگر یہ زنا ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ آنے ہی نہیں پاتا، کیونکہ جو رائٹرز ہیں جو وہ لکھ رہے ہیں وہ پرپس فلی یا کسی پرپس کے بغیر، خود ان کا ورلڈ ویو یہ ہے، وہ اس ازمپشن کو پروسنے میں کامیاب ہیں کہ اس طرح کے جو خامخواہ کے جو چونچلے ہیں، شادی یا اس طرح کمٹمنٹ یا اس طرح کی چیزیں، وہ بیکار ہیں اور آدمی بالکل illicit relationships بغیر کسی اس کے کام کر سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے لکھی نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ illicit sexual relations یا اس طرح کی چیزیں تعلقات قائم کریں، لیکن جو سینیریو کریٹ کیا ہے، جو assumptions دیے ہیں، اس کے ذریعے ریڈر اس بات کو امبائب کر لیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں یہ امبائب کر چکا ہوں۔ یہ اصل خطرہ ہوتا ہے
کہ یہ آپ ایک تھیسس پڑھ رہے ہیں کسی موضوع پر، تو آپ جان رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھ کو کیپٹلزم سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ کو کمیونزم سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اور بھی اس کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے۔ جب آپ ایک ناول پڑھ رہے ہوں، جب آپ ایک فلم دیکھ رہے ہوں، تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کن ازمپشنس کو کوشش ہو رہی ہے اور کس کامیابی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ ازمپشنس بہت امپورٹنٹ ہیں جس کی طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ تو فیوچر کے امپیکٹ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ایک امپیکٹ تو یہ ہے جو کہ بہت اچھا امپیکٹ ہے کہ فکشن کے ذریعے چیزیں امیجن کی جاتی ہیں۔ دیکھیے ہسٹری میں اور ہسٹری کی باتوں میں صرف وہ باتیں آ سکتی ہیں جو انسان اچیو کر چکا ہے۔ اس کی اپنی امپورٹنس ہے کہ انسان نے کیا اچھائیاں اور انسان کی کیا کامیابیاں ہیں، ان باتوں کو بتایا جائے تاکہ ان مسٹیکس کو ہم نہ دہرائیں اور جو کامیاب چیزیں ہیں ان کو ریکر کرتے چلیں، دوبارہ کرتے چلیں۔ لیکن یہ بات کہ انسان نے جو کام نہیں کیا ہے اس کی طرف کیسے انسان کو مہمیز دی جائے، کیسے انسان کو انکریج کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے، یہ کام جو انجام پاتا ہے یہ فکشن کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ چنانچہ ایک صدیوں سے انسان کو یہ امیجن کرایا جا رہا ہے کہانیوں میں کہ تم اڑ رہے ہو۔ آپ اڑن کھٹولا کا ذکر کر لیجئے، اڑنے والے قالین کا ذکر کر لیجئے، اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر کر لیجئے، لیکن یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اڑنا ممکن ہے، اور لگاتار یہ خواہش انسان کے ذہن میں پروان چڑھائی جا رہی ہے، اور شاید یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے لیے اڑنا ممکن ہو پایا، کیونکہ اگر وہ اڑنے کو امیجن نہیں کر پاتا تو اس کے لیے اڑنا ممکن نہیں ہو پاتا، اس حساب سے وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم بہت سارے ناولس ایسے دیکھتے ہیں جو 18ویں یا 17ویں صدی اور اس سے پہلے بھی لکھے گئے، کہانیاں ایسی لکھی گئی جس میں انسان چاند پر جا رہا ہے، مریخ پر جا رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ان چیزوں کو اچیو کیا۔ وہ ڈریم اور وہ امیجنیشن اگر نہیں ہوتا کہ ہمیں آسمانوں میں جانا ہے اور آسمانوں کو تسخیر کرنا ہے، تو شاید اس طرح کی چیزیں ممکن نہیں ہو پاتی۔ یہی چیز جو ہے وہ گراؤنڈ پہ یعنی زمین پر بھی اپلیکیبل ہے کہ انسان امیجن کرتا ہے کہ ہمارا نظام کیسا ہونا چاہیے، ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، اور اس امیجنیشن کو جب کہانی کے طور پر پیش کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو ڈیزائربل ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے۔ اس سے پہلے آئن رینڈ کی مثال گزری، اس سے پہلے آرویل کی مثال گزری کہ کس طرح سے انہوں نے ایک خراب فیوچر کو امیجن کیا، اور بہت سارے ایسے ریڈرز ہوں گے جو آئیڈیلسٹک طور پر یا نظریاتی طور پر کمیونزم سے متاثر ہوں گے، لیکن اس ناول کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں، اگر یہ فیوچر ہے تو یہ فیوچر ہمیں ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ جو ڈسٹوپیا آرویل کامیابی کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچنے میں اپنے ناول میں جس طرح سے انہوں نے کامیابی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے، اس کا امپیکٹ ہر ریڈر پر یہ ہے کہ اگر فیوچر یہ ہے کمیونزم کا تو ہم ایسے فیوچر کو نہیں چاہتے، ہم آج ہی سدھرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں یہ والا فیوچر تو ہرگز نہیں چاہیے۔ آئن رینڈ جو ہیں وہ ڈسٹوپیا کی تصویر کھینچنے میں اتنی کامیاب تو نہیں ہے جتنا آرویل ہیں، جنہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔ اب تفصیل سے مراد بہت زیادہ پیجز میں نہیں بلکہ بہت ہی مختصر انداز میں، لیکن اس کو بہت ہی اچھے اور بہت کامیابی اور بہت گہرائی کے ساتھ انہوں نے امیجن کیا ہے۔ آئن رینڈ اتنا کامیاب تو نہیں ہے ڈسٹوپیا کو کھینچنے میں، لیکن انہوں نے اپنے اس کے ساتھ ساتھ ایک یوٹوپیا یعنی ایک اچھا فیوچر جو ان کے حساب سے ایک اچھا فیوچر ہے، اس کو ایک الٹرنیٹیو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ پہلے ان کے ناولس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک برا فیوچر جو کمیونزم والا فیوچر ہے وہ آ جاتا ہے، جس میں سارے انسان پریشان ہو جاتے ہیں اور انسان کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور پروفٹ اور جتنے اچھے نیچرز ہیں انسان کے، کمپٹیشن اور ترقی اور ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ہیرو خصوصاً ایٹلس شہر میں اٹھتا ہے اور وہ تمام لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور پھر ایک نئی دنیا کی تخلیق کی جاتی ہے جو کیپٹلزم، مٹیریلزم اور انڈیویجولزم کے آئیڈیلز پر بیسڈ ہے ایز اپوز ٹو کمیونزم۔ تو اس طرح سے وہ ایک یوٹوپیا بناتی ہیں۔ اسی طرح آپ بہت سے دوسرے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ایک فیوچر امیجن کرتے ہیں اور پورا ایمفیسائز کرتے ہیں اس فیوچر پر، اور اس فیوچر کے لیے انسپائر کر دیتے ہیں اپنے ریڈرز کو کہ اس طرح کا فیوچر ہمیں چاہیے۔ تو کیونکہ جو ریڈر ہے وہ دو دنیاؤں میں ہے، ایک تو وہ فزیکلی ایک دنیا میں موجود ہے جس کے پرابلم سے، جس کے مسائل سے وہ آگاہ ہے، اور پھر فکشن کے ذریعے ایک دوسری دنیا میں وہ جا رہا ہے اور اس دوسری دنیا سے انفلوئنس ہو رہا ہے، اور ان دونوں دنیاؤں کو وہ کانشیسلی یا انکانشیسلی کمپیئر کر رہا ہے، اور عام طور پر اس کو جب فکشن کی دنیا بہتر معلوم ہو رہی ہے تو وہ پوری اس کے ذہن میں یہ خواہش جاگ رہی ہے ایک عام ریڈر کے کہ ایسی ہی دنیا کی مجھے تخلیق کرنی ہے، ایسی ہی دنیا کے لیے مجھے کام کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو سیریس لٹریچر کے ذریعے، کتابوں اور مقالوں کے ذریعے اچیو کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، شاید ناممکن بھی کہا جا سکے، لیکن یہ کام فکشن کے ذریعے کرنا، کامیاب اچھے فکشن کے ذریعے کرنا ذرا آسان ہے۔ یہ بات جو مجھے لگتا تھا کہ شاید صرف سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اس بات پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے
चुनांचे इस तरह की एक किताब जो एरिक सेल्बिन ने लिखी है, और बहुत से स्कॉलर्स हैं जो सोशल चेंज पर काम करते हैं। एरिक सेल्बिन की किताब का नाम है रेवोल्यूशन, रिबेलियन एंड रेसिस्टेंस, द पावर ऑफ स्टोरी, कि किस तरह से स्टोरी के ज़रिए हम रेवोल्यूशन को ला सकते हैं, रेवोल्यूशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हिस्ट्री पर, तारीख पर हमेशा फ़ातिह का कंट्रोल होता है। तो तारीख पर और स्कूली सिलेबस पर हमेशा फ़ातिह का और विक्टर का कंट्रोल होता है, लेकिन स्टोरी पर जो है वो स्टोरी पर माँ का और नानी का और दादी का कंट्रोल होता है, और ये हर एक के पास होती हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन आपके अंदर पैदा कर सकती हैं, वो कई मर्तबा काउंटर करने में कामयाब होता है, अगर वो बेहतर इमेजिनेशन है तो स्कूली सिलेबस का, और जो वेक्टर के तौर पर हिस्ट्री आ रही है उसको काउंटर करने के लिए स्टोरीज एक मुहम्मेज की हैसियत देती हैं। तो एरिक सेल्बिन जो है उसने ये बात कही है कि एक अच्छे रेवोल्यूशन के पीछे, एक कामयाब रेवोल्यूशन के पीछे हमेशा कामयाब स्टोरीज होती हैं, जो नौजवान नस्ल में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करती हैं, जो उनमें उनको ये ख्वाब दिखाती हैं कि आपको ऐसा काम करना है। इस्लामी तौर पर भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फिक्शन के टूल को बहुत लोगों ने कामयाबी के साथ यूज़ किया है। शेख सादी की मिसाल इससे पहले आई कि किस तरह से उन्होंने अपनी हिकायतों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। बरसग़ीर में तिब्ती नज़ीर अहमद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से नॉवेल्स लिखकर सोशल एजुकेशन का आप कह सकते हैं कि काम करने की कोशिश की। माइल खैराबादी हैं, जिन्होंने बच्चों की कहानियाँ लिखकर इस काम को अंजाम दिया। इसी तरह मौलाना रूम हैं और अल्लामा इक़बाल हैं, जो आमतौर पर शायर और हकीम की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने भी हिकायात का अपनी, खुसूसन अल्लामा इक़बाल ने अपनी फ़ारसी शायरी में हिकायात का बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया है। 2 बातें और अर्ज़ करनी है। एक ये कि फ़िक्शन में जाने में और फ़िक्शन में जाकर वर्ल्ड को इमेजिन करने में, जिसमें ये बात शामिल है कि आप प्रेज़ेंट के जो इविल्स हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो 2 खतरात बहुत ज़्यादा लाहक हैं, वो ये कि आप फ़िक्शन को कामयाब बनाने के लिए कहीं फ़ॉरेन टूल्स का इस्तेमाल ना करने लगें। और फ़ॉरेन टूल से मेरी मुराद ये नहीं है कि इंडिया के बाहर का कोई टूल, फ़ॉरेन टूल से मेरी मुराद ये है कि आपकी आइडियोलॉजी के बाहर का कोई टूल। जैसे फ़हाशी आपकी आइडियोलॉजी में नहीं है, लेकिन अपने नॉवेल को कामयाब बनाने के लिए, अपने फ़िक्शन को, अपने ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए कहीं आप वो यूज़ ना करने लगें, ये एक खतरा मौजूद है। इसी तरह एक दूसरा खतरा मौजूद है जो बिल्कुल अपोज़िट में है, वो ये कि पैगाम पहुँचाने की लालच में आपका जो नॉवेल है वो अपने आप में स्पीच बन जाए, आपकी जो स्टोरी है वो अपने आप में एक मकाला बन जाए। ये खतरा भी अपने आप मौजूद है, क्योंकि जहाँ वो आपका मैसेज सटल के बदले बहुत वाज़ेह, क्लियर और स्टोरी के बदले स्पीच होने लगा, वहाँ पर आप अपना लूज़ कर देंगे अपने इफेक्टिवनेस को, और रीडर पर वो इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि उसको ये ज़हन में आ जाएगा कि हाँ, मुझको यहाँ पर टीच करने की कोशिश की जा रही है। तो कंक्लूड करते वक़्त कुछ फ्यूचरिस्टिक सिनेरियोज़ के ताल्लुक से बात की जाए, क्योंकि अब तक जो बात हुई है वो ये हुई है कि फ्यूचर को इमेजिन करना मुमकिन है, ऐसा इमेजिन किया जाना चाहिए। एक कामयाब इनकलाब के लिए इस तरह की चीज़ें इमेजिन की जाती हैं, क्योंकि सबसे बुनियादी बात ये है कि आपको फलाँ चीज़ मुमकिन है ये साबित करना होता है, हालाँकि हम एक दूसरे ज़माने में जी रहे होते हैं, प्रेज़ेंट सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग होती हैं, और उस सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए एक इंसान ये इमेजिन आम हालात में नहीं कर सकता है कि कोई दूसरी चीज़ भी मुमकिन है। ये मुमकिनात का सफ़र जो है वो फ़िक्शन के ज़रिए तय करती हैं सोसाइटीज़, और ये नई नस्ल को बताती हैं कि ऐसा होना मुमकिन है। तो आज का जो एक फ़िक्शन राइटर हो, जो इस्लामी हिसाब से कंट्रीब्यूट करने की पोज़ीशन में हो, उसको भी ये सोचना चाहिए कि आज की दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करके, उसका बेटर डिस्क्रिप्शन करके हम कुछ इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये इमेजिन कर सकते हैं, जिस तरह से यूटोपिया की बात हुई, कि आप एक यूटोपिया इमेजिन करें जहाँ पर जो है वो इस्लामी निज़ाम है, और वहाँ पर आज की जितनी करंट इविल्स हैं उनका सॉल्यूशन हो चुका है। किस तरह की लाइफ़ होगी वहाँ पर, उसको आप एक नॉवेल के ज़रिए, एक अफ़साने के ज़रिए इमेजिन करने की कोशिश करें। आज की दुनिया में, खुसूसन इकोनॉमिक्स के मैदान में, ये मिथ है कि इंटरेस्ट के अलावा इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। क्या कोई फ़िक्शन राइटर हमारे दरमियान ऐसा है जो एक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी को इमेजिन कर सके, और ये बात इमेजिन कर सके कि किस तरह आज बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन और न जाने कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उनका हल मौजूद है उस इकोनॉमी में, और किस तरह से उस इकोनॉमी को फ़ंक्शन किया जा रहा है, वगैरह-वगैरह। क्या हम इस्लाम के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ़ गलतफ़हमियाँ हैं, उनमें गलतफ़हमी ये है कि ये एंटरटेनमेंट का मुखालिफ़ है, क्योंकि ये डांस से मना करता है, इससे मना करता है, म्यूज़िक पर इसके फ़तवे हैं, ऐसा है, वैसा है, तस्वीर वगैरह-वगैरह। क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एंटरटेनमेंट को मौज़ू बनाएँ और एक ऐसा एंटरटेनमेंट इमेजिन करें जो कि इस्लामी इक़्तिदार के मामले में पूरा होता हो, और वो वाक़ई एंटरटेनमेंट हो, वो वाज़ और नसीहत की चीज़ें ना हो। आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये को एजुकेशन है, एजुकेशन का बहुत लंबा होना है,
ایجوکیشن میں مادری زبان کو اوائڈ کرنا، اس طرح کے آپ بہت سارے پرائیویٹائزیشن سے لیکن یعنی کتنے مسئلے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. کیا ہم ایک بیٹر ایجوکیشن سسٹم امیجن کر سکتے ہیں اور اس کو فکشن کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا پاسٹ بھی ہماری رہنمائی کرے گا. اور بہت سمپل چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئیں کہ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن آپ امیجن کیجیے. ایز سمپل تھنگ ایز اے ٹرانسپورٹ سسٹم، مثال کے طور پر کیا آپ ایک نیا ٹرانسپورٹ سسٹم امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یا ٹرانسپورٹ سسٹم ایز اے ہول ہے، اس میں بہت سارے پرابلمس موجود ہیں، اور خود آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے پرابلمس نظر آئیں گے. انوائرمنٹ کا پرابلم ایک مسئلہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا. ڈگنیٹی کا پرابلم آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح خصوصاً ہندوستان میں لوکل ٹرینوں میں، بسوں میں لوگ کوئلے کی طرح ٹھونسے جاتے ہیں، اور پھر ان کا وہاں کیا ہوتا ہے. ڈگنیٹی کے لیول پہ آپ کو پرابلم نظر آئے گا. آپ کو حیا اور پردے کے لیول پہ پرابلم نظر آئے گا کہ کس طرح سے وہ ہے. اور بھی بہت سارے مسائل آپ کو نظر آئیں گے. کیا آپ ایک نیا ٹرانسپورٹ سسٹم امیجن کر سکتے ہیں جو فیوچر میں کام کرے اسلامک پرنسپل کے حساب سے، اور اس کو آپ ایک فکشن کی شکل میں پیش کر پائیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامیاب فکشن رائٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کو کنٹمپرری سچویشن کا بہت اچھا اور کریٹیکل جائزہ لینا ہوگا. یہ نہیں کہ جو چیز عام ہے اور کامن ہے آپ بھی اس سے متفق ہو جائیں، نہیں، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کی عادت ڈالنی ہوگی، آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا، اور فیوچر کو کامیابی کے ساتھ امیجن کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے درمیان سے ایسے لوگوں کو اٹھائے جو اس میدان میں بھی اسلام کی خدمت کر سکیں اور فیوچر کو اتنے بہترین انداز میں امیجن کریں کہ بہت سارے لوگ اس فیوچر کے خواہش مند ہو جائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.